اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال انہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الانعام کی آیات نمبر 3 اور 4 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ کہ تم کسب یعنی کمائی کرتے ہو۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ترکیب غور طلب ہے۔ ہوا ضمیر ہے، اللہ مبدا، اور فی السماوات و فی الارض اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہے۔ حضرت ابو اسحاق زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہوا مبدا، اللہ خبر، اور فی السماوات و فی الارض اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تمام شعبۂ حیات یعنی زندگی کے معاملات اور امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی ایک صفت ذکر کی جاتی تو دوسری صفات نگاہوں سے اوجھل رہتی، اس لیے کسی اسم صفت کے ذکر کی بجائے اللہ جس کا علم ذاتی ہے اور وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ذکر کیا گیا، تاکہ قاری جب یہ آیت پڑھے اور لفظ اللہ اس کی زبان سے نکلے تو تمام صفات الہیہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور ہر صفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ فی السماوات و فی الارض کہے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ارض و سما اسی نے پیدا کیے ہیں، اسی کو ان میں تصرف بھی حاصل ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے اور زمین پر بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت یعنی رکوع سجود میں مشغول نہ ہو۔ البتہ زمین پر ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وگرنہ روئے زمین کے تمام جانور، شجر و حجر سب اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کے اوپر آسمان، اس کے نیچے زمین، ان کے درمیان چاند، سورج، تارے اور ہوائیں، غرض جو کچھ بھی انسان کو نظر آتا ہے، ان سب کا انتظام و انصراف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ یعلم سرکم
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ کہ تم کسب یعنی کمائی کرتے ہو، یعنی وہ تمہارے ظاہر و باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، تبھی تو وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے۔ اس آیت اور اس جیسی بعض دوسری آیات سے بعض لوگوں کو دھوکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہر شے میں موجود ہے، جبکہ بہت سی دوسری آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں سے ماوراء عرش پر ہے۔ رہی اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں اور ہر جگہ موجودگی تو وہ اس کے علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے، اور ان صفات میں کمال کی وجہ سے ہے، اور اس کی قدر اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ذرہ برابر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہر پکارنے والے کی پکار سن رہا ہے، ماں سوائے چند گمراہ فرقوں کے جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، ان نشانیوں میں تنزیلی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور تکوینی نشانیاں بھی۔ تنزیلی آیات یعنی نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی اور معجزات کا اظہار فرمایا، مگر ان لوگوں نے اعراض ہی کیا، یعنی نشانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تکوینی یا تخلیقی طور پر انسان کے ارد گرد اس قدر نشانیاں پھیلا دیں، اور خود وجود انسانی میں ایسے ایسے نشانات موجود ہیں، اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو پہچان سکتا ہے، اور اگر یہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہ دے بلکہ غفلت میں پڑا رہے تو پھر اس پر معرفت الہی کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ پھر تو وہ اعراض ہی کرے گا۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتی ہیں اور ان پر توجہ نہیں دیتے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الزاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھ نہیں پاتے؟ یعنی تمہارے اندر اور تمہارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور تم انہیں غور سے نہیں دیکھتے یا پھر ان پر بالکل توجہ نہیں دیتے، یعنی بے اعتنائی برتتے ہو۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے حصی اور معنوی معجزات جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی صداقت کے لیے ظاہر فرماتے، ان میں وہ غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان معجزات کی اثر آفرین قوت سے ہراساں تھے۔ انہیں یہ پسند نہ تھا کہ جس تاریکی سے ان کی آنکھیں مانوس ہو چکی ہیں وہ اجالے سے بدل جائیں۔ ان میں یہ سکت بھی نہ تھی کہ ان دلائل کا جواب پیش کر سکے۔ اب ان کے پاس باطل سے چمٹے رہنے کا اس کے بغیر اور کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وہ غور و تأمل سے پہلو تہی کرتے۔ ناظرین، اللہ تعالی تخلیق کار اعلیٰ ہے۔ اس نے سب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ زمین
جو ہم جس میں ہم رہتے ہیں اسے بھی اسی نے بنایا اور پیدا کیا، تخلیق کیا۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اس کی قدرتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم غور کرتے چلے جائیں تو حیران و ششدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے نت نئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ہم مبہوت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سراہتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے زمینوں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اس میں اور رات کے دن میں بدلنے اور دن کے رات میں بدلنے میں بھی میری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس میں تدبر کرتے ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے۔ اور وہ عقل رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ ہیں جو دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہر لمحہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور صرف یہی ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ دوسرا جو اہم کام ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ کام ہے میری تخلیق کے اندر تدبر کرتے ہیں، یعنی اس کائنات کے مالک کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ تو نے کیسے بنائی، کیا کچھ بنا دیا ہے، اس کی تخلیقات کو سراہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ سب اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ تو پھر اے اللہ ہمیں بس صرف اتنا چاہیے کہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اور ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے، حقیقی تعریف کرنے کے لیے جو اوپر سے نہیں بلکہ دل و دماغ کی اندر کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے، وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کی تخلیقات کو سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی تخلیق کو سمجھنے کے بعد جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقی تعریف وہی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ عالمین کی تخلیقات میں غور کرنے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد جو الفاظ زبان سے اور دل و نگاہ سے نکلیں گے وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے، وہ محتاج تعریف نہیں ہے، لیکن ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کی تعریف اس کی تخلیقات کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی تخلیق اچھی لگے تو خام خواہ دل کرتا ہے کہ اس تخلیق کار کی تعریف کی جائے، تو یہی کچھ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس کی تخلیقات بکھری پڑی ہیں، گننے میں نہیں آتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف، حقیقی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوگا۔
وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا تو ہم اس کی تخلیقات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے اور پھر اس کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے تحاشا مرتبہ یہ کہا ہے کہ میری تخلیقات پر غور کرو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہوگا، قرآن مجید کی آیات کو صرف سمجھنا نہیں بلکہ ان پر پھر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔